السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو سانحہ لال مسجد تو یاد ہوگا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واقعہ تھا، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اسے سانحہ سمجھتے ہیں۔ میرا موقف کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ ان کا مطالبہ غلط تھا۔ لال مسجد کے طلباء کا یہ کہنا کہ اسلام آباد سے فحاشی کا ڈے اور مساج سینٹر ختم کیے جائے۔ ہاں، انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو سکتی کہ انہیں اسلحہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، انہیں طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا ان بچوں کو، ان لوگوں کو ایک کمرے جو ایک عمارت میں محدود ہو گئے تھے، لڑنے مرنے پر آمادہ تھے، ان کو بچایا جا سکتا تھا؟ یہ معاملہ خون خرابے کے بغیر ختم کیا جا سکتا تھا؟ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا اور ایسا ہونے والا تھا۔ رشید غازی صاحب، مولانا رشید غازی صاحب، جو اس تحریک کے روح رواں تھے ایک طرح سے، وہ مان گئے تھے کہ ہم بچوں کو جو اندر قید ہے، ہمارے پاس قید تو نہیں کہیں گے، جو ہمارے ساتھ موجود ہے اندر، ہم ان بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دن کا انتظار کر لیا جائے۔ اور جب یہ اطلاع اس وقت وزیر اعظم شوکت عزیز کو دی گئی تو انہوں نے کہا ہوں بڑی دیر ہو گئی ہے، میں کلفی کھانے جا رہا ہوں، یعنی کہ ابھی بہت دیر ہو گئی ہے اور میں بچوں کے ساتھ کلفی کھانے جا رہا ہوں۔ پھر وہ کلفی کھانے کے لیے چلے گئے اور لال مسجد پر ایک بارود برسا دیا گیا۔ کتنی بچیاں، کتنے بچے وہاں شہید ہوئے کچھ پتہ نہیں چلا، ان کی لاشیں کہاں گئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ کہا جاتا ہے کہ فاسفورس ڈال کے ان کی لاشوں کو سوختہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو اس واقعے کے بعد وہ جو کلفی کھانے والے صاحب تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کل لندن سے ہمارے ایک بڑے اچھے محترم دوست آئے ہیں جن کی 3 ماہ پہلے شوکت عزیز سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک اکلوتا بیٹا، اور اس کی جائیداد اتنی ہے کہ لندن میں محل اور لندن کی قیمتی ترین جگہوں پر اس کی عمارتیں، جائیداد، بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ لیکن جب اس کے بیٹے کو کینسر ہوا تو وہ اپنی تمام تر دولت، ثروت، وسائل، جائیداد کے باوجود اس کو نہیں بچا سکا اور اس کا بیٹا مر گیا۔ اور جب لاش اس کے بچے کی سامنے لائی گئی تو بس حسرت و یاد کی تصویر بنا، اس لاش کو دیکھتا رہ گیا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اس کی 2 بیٹیاں، شوکت عزیز کی 2 بیٹیاں، دونوں آپس میں مقدمے بازی کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، یہ جگہ میری ہے اور یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے۔ بات ہی پر ختم نہیں۔ وہ شوکت عزیز جو کلفی کھانے چلا گیا تھا، آج یہ جگہ بالکل بے آسرا کاٹ کا بت بنا بیٹھا ہوا رہتا ہے، اس کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی ہے۔ یہاں پر اس کے بب باندھا جاتا ہے کہ اس کا لباس خراب نہ ہو۔ ایک ملازم ہائر کیا گیا ہے جو اس کے منہ سے بہنے والی رال صاف کرتا رہتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس سے آپ پوچھیں کہ شوکت صاحب کیسی مزاج ہے، تو خالی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کبھی کیا جواب دیتا ہے، کبھی کیا جواب دیتا ہے۔ اکثر وہ یہ کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا، میں نے دستخط نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا۔ یہ قدرت کی طرف سے انتقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں کی فہرست میں شامل ہونے سے بچائے اور کسی کا قتل ناحق کرنے سے بچائے۔ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں بھی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے اور وہاں بھی انسان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہاں شوکت عزیز جسے فر کا یہ عالم تھا کہ شاید صرف باتھ روم کا دروازہ وہ کھولا کرتا تھا، گاڑی کے دروازہ، دفتر کا دروازہ، گھر کا دروازہ اس سے پہلے بھاگ کر کھولنے والے بہت ہوا کرتے تھے۔ آج اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ بھی صاف نہیں کر سکتا۔ آج وہ بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔